Hello everyone, welcome to next module of your Advanced Analytics and Business Intelligence course. This is module number 34, and in this module we shall be covering inferential statistics. This is again another very important component of statistics, and this also set foundation for your analysis, especially forecasting, or we can also call it estimation. There are many situations in the real world where it is not possible for anyone, even for the governments or these public service departments, where they can gather information about the whole population. So what they do is that they take a sample, study that sample, and based on that sample, they make some forecasting or estimation about the total population. So a lot of dependency in inferential statistics is on this sample, what sample you get, and then sampling itself is a separate subject within statistics. There are many ways of selecting your samples, how it is impacted, and how to select your sample. And before sample, you have to make sure there are two things, what we call them. What is a population and then what is a sample? Population is the bigger picture or the bigger chunk of data, which can be maybe about students of a college, and the sample could be some selected students from that college, or student of one class, or maybe one discipline, or people from different income groups, different ethnicities, and so on and so forth, or maybe with different backgrounds, their geographical or demographic, I think it's more appropriate to say demographic history of the people. So because there are a lot of factors which depends on this. So while defining population and sample, it is important for us as statisticians, as computer scientists, as data analysts, that what is the subject area we are talking about. In every country there are private entities, public entities who are performing these type of tasks. They do a lot of surveys, and these days I'm sure you must have come across where you receive some surveys online on social media pages, web pages, or even if you are using some of the applications, immediately they will share some sort of survey with you about your experience, or maybe if you have done some online purchasing, and they will ask you a few questions to understand that how was your experience. But this survey is not for all the customers. This is because there is a cost involved as well. So what the companies do is that even the governments, they select a sample. Another example is the census, population census. Population census, they are conducted maybe after 10 years at least. I don't think before 5 years anywhere in the done it is done. They carry out census. But in order to make sure that all the economic development, public development plans are in place, they keep on conducting surveys, and these surveys are basically based on sample data. There are many social welfare plans. They are planned on the basis of sample data, but the beneficiaries or the target is the much bigger chunk of people. So that is how we I would say decide it or design it. Then another thing is when we select a sample, we have to make sure that how accurate is the information, right? And to make sure that the quality of the information or the result we achieved out of that sample, that how accurate that is, so that you can make some decision, or later maybe you can do some investment. So in that regard, we use something called hypothesis testing. اب جو hypothesis testing ہے اس میں you set sort of a benchmark, a standard which is called null hypothesis.
اس میں اب یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں میری ایک جو ہے وہ ازمپشن ہے اور وہ ٹرو ہے. اگر میرا ڈیٹا فرض کریں 95% ایکوریٹ آتا ہے میرے پاس, یا میری اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا ویریئنس اٹ ریمینز لیس دین 5%, آئی ایم فائن ود دیٹ. اینڈ میرا جو ہائپوتھیسس نل ہائپوتھیسس ہے, فرض نل ہائپوتھیسس کوڈ بھی کہ ایک جو ایریا ہے یا ایک سٹی ہے اس کے اندر 90% جو پاپولیشن ہے دے آر ایجوکیٹڈ اور دے آر لٹریٹ, دیٹ از یور نل ہائپوتھیسس. بٹ وین یو کنڈکٹ یور سروے اینڈ یو فائنڈ دیٹ دا ڈیٹا, اس کے اوپر جب آپ انالیسس کرتے ہیں پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار میرا یہ جو ہے نا ویریئنس بہت زیادہ آ رہا ہے, اس کا مطلب کہ میرا ہائپوتھیسس ٹھیک نہیں ہے. یہ جو پاپولیشن ہے یہ تو شاید میں بھی 80% اس کا لٹریسی ریٹ ہے یا واٹ ایور. تو دس وے وی میک شیور کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اباؤٹ انسرٹینٹی وہ آپ اس کو فالو کرتے. اور بھی بے شمار اس کے اندر اگزامپل ہے. ون ایگزامپل از اباؤٹ دی چرن مینجمنٹ یا چرن فور کاسٹنگ. یہ میں آئی تھنک وی مائٹ ہیو ڈسکس دس ڈیورنگ آن سم آف دی یوز کیسز فار ٹیلی کام انڈسٹری. ٹیلی کام انڈسٹری کا لائک اینی ادر انڈسٹری دا میجر چیلنج ہوتا ہے کہ اپنے کسٹمر کو فرسٹ پارٹ از ایکوزیشن کے کسٹمر کو آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ یا اپنے نیٹ ورک پہ لے کے آنا ہے. اس کے بعد پھر جو اگلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر اب آپ کو چھوڑ کے نہ جائے. دے شوڈ be loyal to your services, your products for rest of their life. تو اس میں بھی پھر ہم اسی طرح کی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو میرا ایک پرٹیکولر کسٹمر ہے یا ایک پرٹیکولر گروپ آف کسٹمر ہے یا ایک پرٹیکولر سیگمنٹ آف کسٹمر ہے, اف دے آر ناٹ لائل, اور مجھے یہ لگتا ہے ان کے بیہیویئر سے, دیٹ از اندر سبجیکٹ اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ ان ون آف دی لیٹر موڈیولز اور دا ٹاپکس. تو پھر ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر کوئی بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو میں نے اب اس کو کس طرح سے روکنا ہے تاکہ وہ نہ جائے, کیونکہ جو کسٹمر کی فرسٹ ٹائم ایکوزیشن کی کاسٹ ہے دیٹ از مچ ہائر دین ریٹینشن. ریٹین کرنے کے لیے کاسٹ کم ہوتی ہے اور نیو ایکوزیشن کی کاسٹ میں بھی دیٹ از آلویز 10 ٹائم ہائر. تو اس طرح کی دیر آر مینی سچویشنز جہاں پہ ہم انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کو یوز کرتے ہیں. بیسڈ آن اے سیمپل وی میک ڈیسیژن اباؤٹ the population. Thank you.